عمران خان کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 164 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ سب لندن پلان کے تحت ہو رہا ہے، کبھی فوج کے خلاف بات نہیں کی، شخصیات کے بارے میں بات کی، عدلیہ پر بھی اب اعتماد نہیں رہا۔ سائفر معاملے پر جنرل باجوہ نے کہا، اچھے بچوں کی طرح رہو، 2/3 اکثریت دلا دوں گا ورنہ کیسز میں پھنسایا جائے گا اور الیکشن میں محض 30 نشستیں ملیں گی۔ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرو ورنہ اللہ کی پکڑ ہوگی۔ عمران خان کا آج پھر قرآن کی آیت کا حوالہ، یہ ہم سے خوفزدہ ہیں، ہمارا انتخابی نشان تک چھین لیا، ہمیں مہم تک چلانے نہیں دی جا رہی، ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ عمران خان نے کہا کہ الیکشن ہر صورت لڑیں گے، ہمارے پاس پلان سی بھی ہے، ایک اور پلان بھی ہے، وہ بھی سامنے آئے گا، یہ ڈرے ہوئے ہیں، 8 فروری کو قوم انہیں جھٹکا دے گی، بلہ رہا نہ بلے باز، تو اب کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ پلان سی کے بارے میں 8 فروری کو پتہ چل جائے گا۔ پی ٹی آئی کی انڈر سی ٹیم کو بھی انتخابی مہم نہیں چلانے دی جا رہی۔ قانون ہے کہ الیکشن کمیشن نے 90 روز میں الیکشن کروانے ہوتے ہیں۔ 2 صوبوں میں حکومتوں کو تحلیل کیا، 90 روز میں الیکشن نہیں ہوئے، اکتوبر میں الیکشن ہونا تھے تب بھی نہیں ہوئے۔ آئین کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ مسلسل درخواستوں کے باوجود سپریم کورٹ عمران خان نااہلی ختم کرنے کا کیس سننے سے انکاری۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل انتظار حسین پنجوتھا نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، سپریم کورٹ میں کیس کو فکس کرانے کے لیے چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے۔ ہم نے عمران خان کی الیکشن لڑنے پر غیر قانونی نااہلی اور پابندی کو ختم کرنے کے لیے کئی ہفتوں سے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ آج چیف جسٹس سے پھر سے درخواست کی گئی، لیکن ان کا بغض ایک بار پھر سامنے آیا جب انہوں نے کہا کہ کل عدم اعتماد اور آج ریلیف لینے آئے ہیں۔ ہم ریلیف لینے نہیں، کیس کو سماعت کے لیے مقرر کروانا چاہتے ہیں۔ آپ سے نہ ریلیف کی امید ہے اور نہ ہم مانگنا چاہتے ہیں، کسی اور بینچ میں مقرر کر دیں۔ عمران خان پر عدت کیس میں فرد جرم عائد، عمران خان نے جواب دیا، آئی ایم ناٹ گلٹی۔ عدت میں نکاح کیس میں فرد جرم عائد عمران خان کا صحت جرم سے انکار، آئی ایم ناٹ گلٹی۔ عمران خان نے کہا، کیا آپ کو الزامات سمجھ آ گئے ہیں؟ عدالت کا استفسار۔ عمران خان نے جواب دیا، مجھے تو یہ لیگل چیزیں سمجھ ہی نہیں آتی، اتنی مشکل انگریزی لکھی ہے، وکیل ہی سمجھائیں گے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، یہ امریکیوں کی زبان میں پڑھ کر سنائی گئی ہیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ سب لندن پلان کے تحت ہے، قانونی اصطلاحات میں نہیں سمجھ سکتا، خصوصی طور پر یہ جو لندن ایگریمنٹ کے تحت ہیں۔ 6 سال بعد خاور مانیکا کو استغاثہ دائر کرنے کا یاد آیا ہے، یہ کیس پلاننگ کے تحت ہے، انہوں نے پارٹی کو ختم کرنا ہے، یہ پہلے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، پھر سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرتے ہیں۔ عمران خان نے توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس کا جیل ٹرائل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ عمران خان نے توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ نیب کیس میں جیل ٹرائل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ عمران خان نے جیل ٹرائل کے دونوں نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست دائر کی۔ جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشنز کو کالعدم قرار دیا جائے، درخواست گزار کی استدعا اس درخواست کے زیر التوا رہنے تک ٹرائل کورٹ کی کارروائی کو روکا جائے۔ اڈیالہ جیل میں توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت، فرد جرم میں ہی کیس غلط ثابت، ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، بلے کا نشان چھین لیا گیا، لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں دی جا رہی، اب آپ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بولیں بھی نہ، اب ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل نے الیکشن کمیشن ممبران کو آئینہ دکھایا، توہین چیف الیکشن کمشنر کیس میں فرد جرم میں بڑے بڑے بلنڈرز، فرد جرم میں ہی لکھ دیا گیا کہ توہین کیس ثابت ہو گیا۔ آئین کے آرٹیکل 204 جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ججز کے لیے ہے، فرد جرم میں اس کا حوالہ بھی غیر آئینی ہے، فرد جرم پر نہ سوالوں کے جواب درج اور نہ ہی عمران خان کے دستخط ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس کی سماعت لائیو نشر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی اڈیالہ جیل میں کئی مہینوں سے قید ہیں۔ شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں ضمانت منظور ہونے کے باوجود رہا نہیں کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سائفر کیس کی لائیو سماعت کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا، دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون غدار ہے کون نہیں، کیوں انٹرنیشنل میڈیا کو سماعت کور کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تحریک انصاف کل شام تک امیدواروں کے حتمی نام جاری کر دے گی۔ قائم مقام چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر کوہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، کل 9 بجے تک تمام امیدواران کو فائنل کر کے ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ کر دیں گے۔ 8 فروری کو جیت انشاءاللہ آپ کی ہوگی۔ جس مقصد کے لیے خان صاحب جیل میں ہیں، اس کے حصول کے لیے آپ متحد رہیں۔ تحریک انصاف کی خاتون ورکر 7 ماہ بعد رہا۔
वकील रहनुमा एडवोकेट सलमान शाहिद ने अपने ट्वीट में बताया, अल्हम्दुलिल्लाह एक और वादा वफा हुआ। 7 माह से कैद लेडी वर्कर सुमैया असद अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से घर पहुंच गईं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उनकी बेटी ऐमन असद की 21 जनवरी को शादी है। एक माँ अब अपनी बेटी की शादी की खुशियों में शरीक हो सकेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना वादा निभाने में सुरखरू हुए। आप सबका शुक्रिया जिन्होंने इस फैमिली के लिए आवाज़ उठाई। इंशाल्लाह हम आखिरी वर्कर की रिहाई तक अपनी कोशिश जारी रखेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ उम्मीदवार के घर पुलिस की बर्बरियत। गुजरात पीटीआई उम्मीदवार पीपी 31 मुदस्सर रजा मछियाना के डेरे पर पुलिस का छापा। 20 से ज्यादा अफराद को उठा लिया गया। दफ्तर में तोड़फोड़, दरवाजे फर्नीचर तोड़ दिए। मुदस्सर मछियाना के तशहीरी बोर्ड और तस्वीर भी फाड़ दिए। फसलायत के बावजूद तहरीक इंसाफ की इलेक्शन मुहिम शुरू। NA 30 पिशावर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शादाना गुलजार ने अपने हलके में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया, जो अवाम की कसीर तादाद में शिरकत के बाइस एक जलसे में तब्दील हो गया। बल्ला छिन जाने के बावजूद मुल्क के हर हलके में इमरान खान के चाहने वाले ज्यादा जोशो खरोश से अब वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत कर रहे हैं। रात को पेट्रोल सस्ता किया, दिन में बिजली महंगी कर दी। नाअहल गैर आइनी एक्सपायर्ड निगरान हुकूमत अवाम की तकालीफ में मुसलसल इजाफा करती जा रही है। रात को पेट्रोल 8 रुपये सस्ता किया, सुबह 6 रुपये 65 पैसे बिजली महंगी कर दी। अवाम को रिलीफ का झूठा नाम देकर बिजली की कीमतों के जरिए दुगना बोझ बढ़ा दिया गया। गूगल ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क की सबसे बड़ी जमात तस्लीम कर लिया। गूगल ने गूगल ट्रेंड्स पाकिस्तान जनरल इलेक्शन के नाम से एक सफ़ा मुतारिफ करा दिया। सर्च ट्रेंड्स के सफ़े में सबसे ऊपर 63% के साथ तहरीक इंसाफ, बाकी पार्टियां काफ़ी नीचे। सबसे मकबूल पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में बतौर जमात हिस्सा लेने से महरूम कर रखा है।